عزیز بہن بھائیو، مکاشفہ 11ویں باب کو پلیز غور سے پڑھیں۔ یہاں پر 3.5 دن تک 3 لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور ان تینوں لاشوں کے اندر زندگی کیسے آئی ہے؟ پڑھیں غور سے۔ 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے، یہاں غور طلب آتا ہے، خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف طاری ہو گیا، کیونکہ وہ کیا تھے؟ 3.5 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے۔ پہلے بہن بھائیوں، 4 دن کا مردہ پہلے تھا، وہ زندہ ہوا۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ 3.5 دن کے بعد ان لاشوں کو جو پڑی ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی ہیں؟ زندہ ہو گئی، اور لوگوں پہ کیا ہو گیا؟ خوف طاری ہو گیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ خدا کا روح زندگی بخشتا ہے، جو ہم نے پیدائش 2:7 میں پڑھا ہے کہ خدا کا دم ان کے اندر آیا، اور ہماری زندگی میں بھی جب خدا کا دم آتا ہے تو خدا جیسے حزقیل میں بکھری ہڈیوں پہ جب دم نازل ہوا، جب روح نازل ہوا تو وہ جیتی جان ہو گئی۔ یہ زندگی کا روح ہے جو ہمیں زندہ کر دیتا ہے، مردہ پن سے نکالتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 3 باب کی 6 میں لکھا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا۔ نئے عہد کا خادم۔ پرانے عہد نامہ میں کاہن جو تھے وہ سال میں 1 بار قربانی کرتے تھے، اور ہم ہر روز قربانی چڑھاتے ہیں۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ نئے عہد کا خادم اس نے کیا ہے، اور لفظوں کے خادم بلکہ روح کے، لفظوں سے نہیں بات کرتے، روح کی بات کرتے ہیں، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ پاک روح زندہ کرتی ہے، پاک روح کے وسیلہ سے انسان میں زندگی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا کا پاک روح غلامی کا روح نہیں ہے۔ رومیو 8:15 لکھا ہے، کیونکہ ہم تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ نپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور یہ سیم بات پولس رسول پھر غلطیوں میں کہتے ہیں 4 باب کی 65 آیت میں کہ شریعت کے ماتحتوں کو خداوند نے مول لے لیا، اپنے قیمتی خون سے مول لیا، اور نپالک ہونے کا درجہ دیا، یعنی آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ اور اب یہ بیٹے اور بیٹیاں کہتے کیا ہیں؟ اپنے باپ کو، اسی روح کو اس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے، ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ عزیزوں، دنیا کہتی ہے، دنیا تو بات نہیں کہتی، خدا کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتی ہیں، ہم مسیحی جن کے اندر خدا کا روح موجود ہے، ہم آزادی کے ساتھ ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا کا روح ہماری زندگیوں میں ابا یعنی باپ اور بیٹے کا ناطہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہمیں یوحنا کی انجیل میں جو لکھا ہوا ہے پہلے باب میں، وہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور یوحنا کی پوری انجیل میں آپ اس بات کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جلال کس طور پہ ہماری زندگی میں نازل ہوا۔ آج کلیسیا لوگ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے آسمانی باپ کو باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے۔ چلتے چلتے ایک بات آپ سے کہوں گا، سچائی کے اس پیغام کو جو لائف اینڈ ٹروتھ منسٹری کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچتا ہے، ایک کام کیجئے، اپنی اسمبلی سے ضرور شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کیا ہوا میسج سے 1 بلین لوگ نجات پا کے آسمان پہ گواہی دیں، اس کلام کے وسیلہ سے، اس خادم کے وسیلہ سے، اس روح القدس کے وسیلہ سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو جان لیا، پہچان لیا۔ ہمارا موٹو یوحنا 8:32 ہے، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ God bless you all. آمین۔